3 سال سے کہہ رہا ہوں 21 اپریل 2000 کو جب میں نے اسی راملہ میدان میں ریلی کی تھی تو یہ کہا تھا کہ مسلمانوں سیاسی طاقت بنو، سیاسی قوت بنو. اگر سیاسی طاقت نہیں بنو گے تو تم اسی طرح مرتے رہو گے، پٹتے رہو گے، کٹتے رہو گے. تم تو وہ قوم ہو جنہوں نے 900 سال تک اس ملک میں حکومت کی. تم حاکم رہے، اس کے بعد محکوم بنا دیے گئے، اور آزادی کے بعد جب کانگریس کا راج آیا تو تم غلام بن گئے اور آج مظلوم ہو. اور اس مظلومی سے، اس محرومی سے اگر تم کو نکلنا ہے تو اے مسلمانوں اپنے اندر اتحاد کے ساتھ سیاسی قوت پیدا کرو. اس کے بغیر اس ملک میں کوئی اب راستہ نہیں ہے. جب مسلمانوں کو سیاسی قوت بننے کی بات آتی ہے، سیاسی پارٹی بننے کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، سیاسی پارٹی بنے گی تو انقلاب آ جائے گا ملک میں، یہ مت کرو. تو مسلمان تو انقلاب لانے کے لیے پیدا ہوا ہے، اور ایک انقلاب اس ملک میں انشاءاللہ یہ مسلمان لے کر آئے گا. یادوں کی پارٹی بنے تو کچھ نہیں، اکالیوں کی پارٹی بنے تو کچھ نہیں، اجیت سنگھ پارٹی بنائے تو کچھ نہیں، دلتوں کی پارٹی ہو تو کچھ نہیں. مسلمانوں کی پارٹی بنے گی تو انقلاب آ جائے گا، اور انشاءاللہ انقلاب آئے گا. لیکن پارٹی وہ ہوگی جس میں فیصلہ دلت نہیں کریں گے، جس میں فیصلہ یادو نہیں کریں گے، جس میں فیصلہ کرنے کا اختیار کسی اور کو نہیں ہوگا. فیصلے کا اختیار صرف اور صرف مسلمانوں کو ہوگا. میں ایسی پارٹی اگر بنتی ہے تو اس کی مکمل حمایت کرنے کے لیے تیار ہوں. ہاں، تمہیں ووٹ لو، تمہیں اگر الیکشن لڑنا ہے لڑو، ہم تمہاری حمایت کریں گے جہاں ضرورت ہوگی، لیکن تمہاری رہنمائی ہم کو منظور نہیں ہے. اور اگر کوئی سیاسی طاقت ساتھ آتی ہے تو آئے، نہیں تو مسلمانی انشاءاللہ اکیلا چلا ہے، اور یہ قافلہ بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا. اور جب تک کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچے گا اس قافلے کو کوئی نہیں روک پائے گا. ہمارا اعتماد تمام سیکولر جماعتوں پر سے اٹھ چکا، اب کسی پر اعتماد نہیں رہا. میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر کوئی سیاسی جماعت بنتی ہے، ایسی جماعت جو صرف مسلمانوں کی ہو، تو میری مکمل تائید اس کے ساتھ ہوگی. لیکن جو شرائط میں نے رکھ دی ان شرائط کے ساتھ، ان شرائط کے علاوہ میں کسی پارٹی کی حمایت نہیں کروں گا. اور یاد رکھو اے مسلمانوں کے قاتلوں، تم مسلمانوں کے بیچ جب ووٹ لینے کے لیے جاؤ گے تو یہ مسلمان تم سے حساب مانگے گا، تم کو حساب دینا ہوگا. ہمارا دل پک چکا ہے، اور میں کسی قاتل کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے اٹھ کر جا رہا تھا. کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس نے پارلیمنٹ میں کہا کہ احمد بخاری کو بلاؤ، اور وہ پارلیمنٹ میں آ کر معافی مانگے کیونکہ وہ افغانستان کے مجاہدوں کی حمایت کر رہا ہے. میں ببانگ دول اس شخص کے سامنے کہتا ہوں کہ میں طالبان کا حامی ہو، افغانستان کا حامی ہو، اور اگر تم میں ہمت ہے تو احمد بخاری کو روک کر دکھاؤ. ہماری تاریخ